اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت جو صاحب وہاں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے ان کو نہ بچایا۔ جی کوشش تو کی تھی نا، لیکن وہ محصور تھے۔ پھر حضرت عثمان نے خود بھی منع کیا تھا کہ میری وجہ سے کوئی تلوار نہ اٹھائے۔ اور دوسری بات، نہ حضرت عثمان کو پتا تھا، نہ مارنے والوں کو پتا تھا، نہ باقی لوگوں کو، کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہو جانا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ یہ کر دیں گے۔ وہ اسے پروٹیسٹ سمجھ رہے تھے کہ وہ پروٹیسٹ تک ہی رہیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب موب اکٹھا ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ایک دو بندے بھی شرارتی ہوتے ہیں اور کام اس لیول تک چلا جاتا ہے۔ باقی حضرت حسن و حسین تو آپ کو پتا ہے دروازے پہ ڈیوٹی دیتے رہے، وہ پیچھے سے لوگ انٹر ہوئے، ایک دن میں نہیں انٹر ہوئے، کئی ہفتوں تک محاصرہ رکھا انہوں نے۔ ایک آدمی کا دین سیکھنے سے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ کا سفر کیسا تھا؟ کیا نوجوانوں کو درس نظامی میں داخلہ لینا چاہیے؟ درس نظامی سے تو پھر شاہدولہ کے چوہے ہی بن کے نکل رہے ہیں، لے لیں داخلہ، 2 دن سے زیادہ آپ نکالیں گے نہیں، لیں جس مرضی مدرسے میں، بس وہ جب پڑھا رہے ہونا انہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت پڑھائیں، ہمیں یہ نہ بتائیں بابے کیا کہہ کے گئے ہیں، اور ان سے سوال کریں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ تو ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں، لے لو داخلہ، تو ڈگری قیامت تک کو نہیں لبنی۔ باقی سیکھنا ہے میرے بھائی، ہم یہی تو سکھا رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر بھی ریکارڈ کروا دی ہے، دوبارہ شروع ہوئی ہے، اختلافی مسائل بھی جو ہیں وہ سارے بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ترجمے سے پڑھیں، اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں مشکات المصابیح ایک دفعہ کور کریں، اور پھر ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں۔ پھر جہاں پہ آپ کو کوئی ایشو ہو، مختلف مکاتب فکر کے علماء سے جا کے ان کے دلائل پوچھیں، جو چیز آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگے آپ اڈاپٹ کریں، کسی ایک فرقے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے بدری صحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت میر معاویہ کو اپنے دور خلافت میں گورنر، یہ ایک حادثاتی طور پہ ہوا تھا، اس کے اوپر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں اپنے پبلک سیشن کے اندر، مختلف چینلز نے وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے، آپ جا کے رومن میں ٹائپ کریں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر کیوں لگایا۔ ایک حادثاتی طور پہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور دوسرا ان کے دور کے اندر ان کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ یہ اصل سارا مسئلہ خراب ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بڑا علاقہ دے دیا، اور وہ جو 11 سال تھے اس میں انہوں نے پھر وہاں پہ اپنی گرفت بڑی مضبوط کر لی۔ اور یہی وجہ نا، آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے، کوئی تگڑا بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں لگنے دیتا، دیکھیں آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ مین صوبہ یہ ہے، اور یہاں پہ آپ اگر کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ لگاتے ہیں جو اس سارے معاملات کو لے کے چلے، تو اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم وہ بن سکتا ہے، کیونکہ پھر پارٹی بنا لیتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں حضرت عمر کا دور بھی ملا، پھر حضرت عثمان کے بھی 11 سال ان کو مل گئے، آلموسٹ مل ملا کے ان کو 15-20 سال مل گئے، تو پھر جنگ صفین ہی ہونی سی نا، تو اسی نعرہ حیدری لانا سی نا، اور کیا کریے۔ قرآن کی آیت ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، تو کیا ہم ہر کسی سے ویسی ہی برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ میرے بھائی یہ جو آیت ہے نا سورہ عشورہ میں، یہ جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ برائی کے بدلہ ویسے ہی لیول کی برائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر معاف کر دو تو اجر اللہ کے حضور ہے۔ پوری آیت لکھو نا، یہ بھی لکھی ہے نال، یہ سورہ عشورہ میں یہ آیت آئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی سورۃ المائدہ میں۔ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم، اور قتل کے بدلے قتل، لیکن یہ سب کچھ جوڈیشری کے تھرو ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک عورت کی شکایت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، وہ لڑائی کے دوران اس نے ایک دوسری عورت کے دانت توڑ دیے، تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ شکایت آئی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہاری بیوی کے بھی دانت توڑے جائیں گے جتنے اس نے توڑے ہیں، کیونکہ دانت کے بدلے دانت قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا، خود تو نہیں جا کے دانت اس عورت نے توڑ دیے، عدالت میں کیس آئے گا شواہد کی بنیاد پہ۔ خیر، وہ شخص مستجاب الدعوات تھا، اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ حضور کو نہیں وہ چیلنج کر رہا تھا کہ جی آپ نہیں توڑ سکتے، اس کو اللہ پہ ایسا یقین تھا، بس اس نے یہ بات کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جس کے دانت ٹوٹے تھے وہ خود حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کچھ اور تھی، انہوں نے پکڑ کے نانگے پیروں کے اوپر لگا دی ہوئی۔ یہ سارے نانگے پیروں کو کہیں کہ اللہ کے بندوں اگر کوئی قسم کھانی ہے تو اپنے اوپر قسم کھاؤ کہ اپنے کپڑے پورے کرو، جو تم نے بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے۔
اور یہ دعا انہاں دی قبول بھی نہیں ہونی، یہ ننگے ہی رہن گے۔ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کون سا عہد کیا ہے؟ جو ان کا قانون ماننا ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، ہمارا عہد ہے آئین کے ساتھ، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں۔ گورنمنٹ تو آنے جانی چیز ہے، ہمارا عہد ہے اسٹیٹ کے ساتھ۔ اسٹیٹ اپنی جگہ رہتی ہے، اس کے ملازمین چینج ہوتے رہتے ہیں، یعنی آج ایک پرائم منسٹر ہے اسٹیٹ کا، کل کوئی اور آ جائے گا، لیکن وہ منصب اپنی جگہ ہے۔ آج ایک آرمی چیف ہے، کل کو کوئی اور آ جائے گا، وہ منصب اپنی جگہ ہے۔ اسٹیٹ اپنی جگہ رہتی ہے، بندے آتے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسٹیٹ کے قانون کی پابندی، جب آئین آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور آپ جوڈیشری میں اپنا کیس لے جاتے ہیں، خصوصاً اب آپ کو اس حکومت میں تو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ جوڈیشری نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کا کیا کچومر نکلنا تھا۔ تو عدالتیں اس پرفتن دور میں بھی بہرحال ایک عام آدمی کے لیے داد رسی کا ذریعہ ہیں، اگرچہ یہ عدالتیں بالکل آخری نمبر پہ آ رہی ہیں دنیا میں۔ میں تو 1% بھی ان سے متفق نہیں ہوں، ان کے ایٹیچیوڈ سے، ان کے جو فیصلوں میں ڈیلے کرتے ہیں۔ اندازہ کریں، عام بندوں کے کیس 5-5 10-10 سال ان کی تاریخیں نہیں لگتی ہیں، اور پولیٹیشنز کا رات کو کیس ہوتا ہے، صبح جناب وہ پٹیشن فائل ہوئی ہوتی ہے اور سماعت بھی مقرر ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے یہ؟ مطلب باقی لوگوں کے کوئی کیسز نہیں ہیں، جو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے پرائورٹی پہ 1 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جتنے قتل کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ کریں۔ 20 سال بعد فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بندہ جو ہے نا بے قصور تھا، پتہ چلا اس کو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو چکے ہیں، اس کی زندگی آپ نے چھین لی نا۔ لیکن یہ فیصلے کر رہے ہیں فلاں کی بیل لگانی ہے، فلاں کو بیل دینی ہے، فلاں کی لے لینی ہے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کی خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ ادارے جو ہیں وہ پولیٹیشنز کے بینیفیشری ہیں، پولیٹیشنز اداروں کے بینیفیشری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی دنیا وہی ذلیل ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے معاملات دیکھ لیں تو معاملات کو جوڈیشری میں لے کے جانا ہے، خود نہیں برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی آپ نے کرنی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ صرف وہ برائی کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں جس کا بدلہ لینا ممکن ہے۔ اب ایک بندے نے آپ کی غیبت کر دی ہے تو اب آپ جا کے اس کا منہ تو نہیں توڑیں گے نا، ایک اخلاقی برائی ہے نا، تو آپ اپنی کلیریفیکیشن دے دیں۔ اور لیکن کیمرے پہ آ کے نہ دیا کرو، لڑائیاں تو اڑیاں اپنی ہوندی ہیں، آ کے کیمرے تے چڑھ جاندے ہو، ٹھیک ہے جی، آگے تلے کمنٹس مارنے شروع کر دو، مینوں معاف رکھیا کرو سارے، ہاں اپنی لڑائیاں آپ لڑیا کرو۔ یہ کام نہ کرے جو اس آیت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا ہے، تو معافی کی روش اختیار کریں۔ باقی جو ذہنی تکلیف ہے اس کا جواب ذہنی تکلیف سے ہی دیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے پھر یہ مشکل چیز ہے کہ آپ اسی لیول کی برائی کریں۔ یہ اب کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی اور میں ایگزیکٹلی ناپ کے اتنے لیول کی برائی اس کے ساتھ کروں گا؟ ادھر تو بندہ کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ معافی کی روش اختیار کریں۔ البتہ جو جرائم ہیں جن کی حدود آئی ہیں، جیسے قتل ناحق، چوری، اس طرح کے معاملات جو جوڈیشری میں جانے چاہیے وہ آپ لے کے جائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور قتل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ پسند نہیں فرمایا، یہاں تک فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، یعنی قتل کے مقدمے کی پیروی کرو۔ اس لیے سورہ مائدہ میں آیا نا کہ جس نے بھی ایک جان کو ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، قتل کے بدلے قتل، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا فساد فی الارض، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا پوری انسانیت کی زندگی اس نے بچا لی۔ اگر نبی اسلام کے بعد آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مولا علی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے؟ اس میں نے بتایا کہ یہ حدیث بھی ہے، یہ مولا علی کا جو قول ہے نا یہ حدیث بھی ہے، اور یہ جنرل رول آپ یاد رکھیے گا، اگر کوئی صحابی مستقبل کی خبر دے رہا ہے نا تو وہ یہ نہ بھی بتائے کہ اس نے رسول اللہ سے سنا ہے یا نہیں سنا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے خبر دی ہے، یہ رول ہے حدیث کا، اور یہ اتنا پیٹ رول ہے کہ آپ اس رول کو آٹومیٹکلی مانیں گے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں
کہ مولا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے مراد یہ نہیں کہ حضرت علی کا قصور ہے، مراد یہ کہ مجھے بنیاد بنائیں گے، جس طرح جیوز اور کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو بنیاد بنا لیا، ایک نے انہیں نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ دیا، دوسرے نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا۔ دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ میں آپ کو یہ جب بات بیان کروں تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کو کس نے بتائی ہے، میں کہوں گا حضرت علی نے، وہ کہیں گے حضرت علی نو تو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا، تسی تو ہن پیدا ہوئے ہو۔ اب جرا تو شروع کریں گے نا، جرا کرنی شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے بندے حضرت علی نے ڈائریکٹ نہیں مجھے بتایا، بلکہ یہ کتابوں میں آیا ہے، رپورٹ ہوتے اس طرح، لیکن کوئی اتنی جرا کرتا نہیں ہے، اسے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں موجود تھی نا۔ اس طرح جب کوئی صحابی کہتا ہے نا کہ یہ ہوگا تو سب کو یہ پتا ہوتا ہے، محدثین کو، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب کا عقیدہ نہیں تھا، اور اگر وہ کہتا ہے علم غیب کا عقیدہ تھا تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، پھر صحابہ کی جنگیں کیوں ہو گئی؟ یہ کہتے ہیں جی آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا۔ اگر حضرت عائشہ کو پتا تھا حضرت علی کے دل میں کیا ہے، اور حضرت علی کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ کے دل میں کیا ہے، اور حضرت طلحہ اور زبیر کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے جو آپ کو کہانی کرائی ہے کہ بیچ میں لوگ لڑانے والے تھے، بھائی بیچ میں کیسے جب کوئی لوگ لڑا سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ ایک دوسرے کے دل میں کیا ہے؟ ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم لڑیں گے؟ دل کا حال نہ بھی پتا ہو، جب آمنے سامنے دو بندوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں، بیچ میں جتنا مرضی کوئی دانا ڈالتا رہے، جب پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، اور پھر جب دل کے حال پتا ہو، پھر تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اوپر سے لگا ہو۔ تو آپ تو کہتے ہیں بزرگ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، بلکہ بزرگ تو وہ جس طرح ایک رائی کا دانا دیکھ رہے ہیں، اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، تو پھر صحابہ کرام بھی تو دیکھتے ہوں گے نا ایک دوسرے کے دل، تو کیوں پھر جنگیں لڑیں؟ علم غیب فارغ ہو گیا۔ تو یہ حضرت علی کا جو فرمانا ہے یہ رسول اللہ کے بتانے پہ ہے، اور وہ حدیث مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے، اور نصارہ جو ہیں ان کی شان میں غلوف کر کے گمراہ ہوئے، تو نبی الاسلام نے ان کو بتایا۔ اللہ کے لیے نفرت کیسے کی جائے؟ علماء کہتے ہیں بغض بھی اللہ کے لیے رکھیں، وہ کیسے رکھیں؟ فطرتاً نفرت گنہگار سے ہوتی۔ اللہ کے لیے بغض یہی ہے کہ آپ بندوں سے تو بغض نہیں رکھنا، نہیں یار، ان کے نظریات سے رکھنا ہے۔ یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے بغض رکھیں؟ البتہ جس مسلمان کی گمراہی کے لوگ افیکٹی ہیں اور وہ باطل تعویلات کر کے لوگوں کی گمراہی کا پیشوا بنا ہوا ہے، تو اس سے نفرت رکھنا تو ایمان کا حصہ ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں: اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ تو وہ آپ نے رکھنا ہے۔ نفرت کے لیے یہ تو نہیں کہ مطلب آپ نے روزانہ 100 دفعہ کوئی تسبیح پڑھنی ہے اس کے اوپر نفرت کی۔ نفرت یہ ہے کہ اس کے نظریات سے آپ کی نفرت ہوگی، باقی کوئی فزیکل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی۔ متاثرین کے لیے ڈونیشن ڈرائیو چلانے پر اور تصویر لینے پر ریاکاری تو نہیں ہوگی، یہ آپ کی اور اللہ کا معاملہ ہے میرے بھائی، کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ باقی لوگوں کو ترغیب دلائیں تو پھر یہ ریاکاری نہیں ہے، اور اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ کو دنیا ہی میں اجر مل جائے اور اللہ کے حضور اجر نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں، لہٰذا اعلانیہ بھی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جب کچھ غریب صحابہ مسجد میں آئے، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، حضور اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک کے آثار کے اوپر وہ غم کی کیفیت آ گئی۔ آپ نے اسی وقت مسجد میں ممبر لگوایا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے اور دوزخ کے درمیان آڑ قائم کرو، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو۔ پھر حضور نے اتنی زیادہ ترغیب دلائی کہ ایک انصاری اٹھا، وہ اپنے گھر گیا، اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان سمیٹ کے ایک بہت وزنی بورا وہ گھسیٹتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، جو اس سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا، اور لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا۔ جب باقی لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا آسودہ حال بھی نہیں ہے اور یہ اتنا زیادہ سامان لا کے اس نے رکھ دیا، تو باقی لوگوں کو بھی تھوڑا دل میں آیا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔
تو کرتے کرتے مسجد نبوی کے سین میں بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، وہ ان نیو مسلمز کی مدد کرنے کے لیے. تو مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح روشن ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے غم کے آثار تھے. بس یہ نہیں ہوا کہ حضور نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ایک کوئی نہیں ہویا. ہاں یہ جو ہے بھی نکل رہا ہے، آئے ہو نا داڑ تھلے. ہاں اور پھر آپ نے وہاں فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے تمام کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان تمام کا وبال اس شخص پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث ہے جو اٹھائی ہوتی ہے انہوں نے، جی اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت. بدعت کا ذکر ہی نہیں ہے. سنت حسنۃ سنت سیئۃ ہے. اس میں کون سی بدعت ہوئی ہے؟ نیکی کی ترغیب دلائے گی، اس نے چندہ دیا، اس کو دیکھ کے باقی لوگ شروع ہو گئے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، اس کی ترغیب دلائے گی. تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا، تو اب وہ اعلانیہ بورا اٹھا گیا تھا. لہٰذا اعلانیہ بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، بشرطے کہ وہ اسی لیے کر رہا ہوں. ویسے آپ کو بتاؤں، ہمارے جو خطیب حضرات ہیں پتہ کیا کرتے ہیں؟ چندے کی اپیل کرتے ہیں نا، تو جب چندے والا آتا ہے نا ان کے سامنے 1000 روپے کا نوٹ پہلے تو نکالتے تھے، اب 5000 کا نوٹ نا ساروں کے سامنے یوں ڈالتے ہیں اس میں، اور بعد واپس لے لیندے تھے. ہاں اور وہ کہتے ہیں نا ترغیب کے لیے ڈالا تھا، ترغیب کے لیے ڈالا تھا، ڈلیا رہن دو نا. ہاں ترغیب کے لیے ڈالا تھا. کیا مرد کسی کو بھی بتائے بغیر شادی؟ کسی کو بھی بتائے بغیر نہیں سرکار. ہاں وہ شادی نہیں ہوئی. شادی اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے. جی ہاں، اور جو بدکاری ہے وہ چھپا کے ہوتی، کسی کو بتائے بغیر نہیں. بس صرف یہ کریں کہ اپنی پہلی بیوی کو بتا دیں اگر دوسری کرنے لگے ہیں، دسنے کی ضرورت ہی نہیں، پورے شہر میں پہلے ہی پتہ لگ جائے گا، بلکہ میڈیا بھی آ جائے گی خبر. اچھا لوگ پھر پتہ کیا یہاں پرچی لکھ رہے ہوتے ہیں، جی پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری ہے. اجازت ضروری نہیں ہے، بتانا تو ضروری ہے نا یار. ظاہر ہے وہ شیر ہو رہے ہیں آپ، پلس کل کو آپ مرتے ہیں تو آپ کی وراثت نہیں تقسیم ہونی. 2 بیویوں کا حصہ ہو گیا نا، اب 1/8 2 میں اب تقسیم ہوگا، 1/16 1/16، تو چھپا کے نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ یہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح عورت بغیر ولی کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی، تو کیا مرد کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں، مرد خود شادی کر سکتا ہے، اسے اپنے ماں باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور وہ بھی کماری عورت. جو بیوہ ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے بخاری میں مسلم میں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. صلہ رحمی صرف رشتہ داروں کے لیے ہے یا اس میں دوست بھی شامل ہیں؟ ویسے جو صلہ رحمی کا جو ورڈ ہے نا، رحمی رشتے، یہ رحم کہتے ہیں اس کو یوٹرس کو، جس میں پریگنینسی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں. تو رحمی رشتے یعنی جو آپ کے نسب کے اعتبار سے ماں یا باپ کی طرف سے رشتے ہیں. ایون دودھ کے رشتے بھی اس میں شامل آپ کسی حد تک کر لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرمت والے، رضاعت کے رشتے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو سب کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے. باقی دوست احباب تو ظاہر ہے اس میں نہیں آتے، وہ بعد میں آتے ہیں. ہمسائے بھی بعد میں آتے ہیں. پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی. اب زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو آپ بیوی بچوں کو تو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو تو زکوٰۃ لگتی ہے. زکوٰۃ کا سب سے بیسٹ مصرف اپنے بہن بھائیوں کو دینا ہے. بس سمپل رول یاد رکھیں، جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. اسی طریقے سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. باقی سارے کے سارے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے یعنی بہن بھائی، سب سے پہلے ان کا حق ہے.
باقی سب لوگوں کا حق بعد میں. میرے پاس 1800 صدی کے سکے ہیں، کیا اس کو آج کے دور میں منہ مانگی قیمت میں فروخت کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہ کریں، آپ کا رائٹ ہے، ضرور کریں، جتنی مرضی قیمت میں فروخت کریں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. ان کی قیمت تو اس وقت پھر کسی اور چیز سے لگے گی نا، یہ آپ کا رائٹ ہے، کر سکتے ہیں. مدینہ منورہ میں حاضری دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں پکارنا، آپ نے سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. بالکل کریں، یہی طریقہ ہے. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام نیک لوگوں تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. عباد اللہ الصالحین میں تمام نیکوکار بندے شامل ہیں. البتہ قبر رسول کے بارے میں اسپیسیفک صحابہ کرام کا طریقہ ہے، سنت ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے. یہ 4 حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کبھی بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو 2 نفل پڑھ کے قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں ہے یا ابدا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ قبر رسول پہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے. یہاں کے سلام اور وہاں کے سلام میں ایک فرق ہے، اور وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قبر رسول والے چیپٹر میں کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام آ کر عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب یہ روح کا لوٹانا، روح کا متوجہ ہونا، یہ سب برزخی معاملہ ہے. یہ دنیا کے ساتھ آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو شہید کے لیے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تو نبی کی زندگی کا تو شعور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچاتا ہے ان تک. قبر رسول پہ یہ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو متوجہ کرتا ہے اور نبی علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جواب قبر سے باہر نہیں سنائی دے گا آپ کو. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قبرستان جا کے ہم پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں نا. اچھا جی، رک جاتے ہیں ادھر. اگر وہ سنتے ہیں تو جو وہ جواب دیتے ہیں اور ریکارڈ کر کے لاؤ میرے واسطے. نہیں، جواب تو نہیں آتا باہر، لیکن وہ دیندے ہیں نا. بس ان کو بھی یہی ہے کہ وہ بھی آپ کا سن نہیں رہے ہوتے، لیکن انہیں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام آیا جائے تو جواب دے دو. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. ان کا اگر باہر آپ کو سنائی نہیں دے رہا نا، تو آپ کا بھی باہر سے ان کو نہیں سنائی دے جا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے. جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میرے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز جنازہ میں 4 تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں. اکثر لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ وہ سارے بے نمازی ہیں جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں. ان بیچاروں نے تو کئیوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا صحیح طریقے سے، کئی تو اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر آئے ہوتے ہیں. تو ان بیچاروں کو کیا پتا ہو جی اللہ اکبر ہر تکبیر پہ آپ نے کہنا ہے. ہاں، پہلا اللہ اکبر ہر نماز میں یہ فرض ہوتا ہے، چاہے نماز جنازہ ہے کوئی اور نماز ہے. باقی جو درمیان والے اللہ اکبر ہیں وہ بھی سنت ہے، لیکن ان کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے جو پہلے والے کی ہے. اور اس میں یاد رکھنا ہے امام سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنا آپ نے. جب امام اللہ اکبر کے بر پہ پہنچے نا، را پہ، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہی آپ نے عید کی تکبیرات میں بھی کرنا ہے. اور پھر امام بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ اتنی لمبی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ پیچھے لوگوں کا سانس ہی ٹوٹ جاتا ہے. مختصر اللہ اکبر ہونی چاہیے. اللہ، اب کتنی دیر آپ کے ساتھ کوئی چلے گا؟ لوگ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے، امام کا کام ہے اللہ اکبر، بس اس سے لمبی نہیں اللہ اکبر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی پیچھے میرے جیسے کوئی بیچارے کوئی بیوقوف قسم کے نمازی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ امام سے آگے نہ نکل جائے. امام بھی تو ایسی حرکت نہ کرے کہ مقتدی کو غلطی کھا جائے.
ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ادویات کی تیاری کے دوران اکثر الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. جی میری اس کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں, ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال, یہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. دوسرا, الکوہل جو ہے نا اس میں پریزرویٹو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. الکوہل سے بہتر ابھی تک کوئی چیز پلانٹ ارتھ پہ نہیں دریافت ہو سکی کہ جس کے اندر آپ کی دوائی پریزرو ہو جائے, محفوظ ہو جائے. یہی وجہ ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ہومیوپیتھک جو ادویات ہیں ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ 10,000 سال بھی پڑھی انہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوگی, کیونکہ الکوہل کے اندر سیف ہوئی ہوئی ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں لیکن اس لیول کی نہیں. مثلا جس طرح سرسوں کا تیل ہے, اس میں آپ اچار ڈالتے ہیں, اچار کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس تیل سے باہر آ جائے نا تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر خرابی آ جاتی ہے, وہ ڈیکمپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, ایلجیز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں الی لگ گئی ہے. لیکن وہ اگر تیل کے اندر ڈوبا رہے 10 سال بعد اچار نکالیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ بیکٹیریا اندر جا نہیں سکتے, وہ پریزرویٹو ہے. الکوہل تو کمال کا پریزرویٹو ہے, ہزاروں سال کے لیے بھی کوئی چیز اس میں ڈال دیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف مینڈک, چھپکلیاں یا مختلف بیولوجی کی لیبس کے اندر انہوں نے وہ جو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہومیوپیتھک ادویات کو بھی پریزرو کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کو پڑیا سی وہ دیتے ہیں نا, یہ گولی, اس پہ وہ چند قطرے ٹپکاتے ہیں, وہ قطرے جب ٹپکاتے ہیں اس کے بعد تو الکوہل اڑ جاتی ہے, اور جو دوائی اس کے اندر ہوتی ہے نا وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے اس گولی کے اوپر. لوگ سمجھتے ہیں وہ گولی نے خالی میٹھی گولی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب کو غلط گل کر رہا ہوں تو یہ دس دینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, 2 تو کم از کم ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, ڈاکٹر عمر صاحب ہیں, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ہوں اینا کہنا میرے کو ڈگری نہیں ہے, ہاں گلا میں صحیح کر رہا ہے, غلط گل کر رہا ہوں انہوں پکڑ لئی اور ڈگری چاڑ دو. تو وہ دوائی اس کے اوپر ڈپازٹ ہو جاتی ہے. الکوہل تو ویسے ہی اڑ جاتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے فوراً ویپوریٹ ہو جاتی ہے. ایسا پہلے کچھ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا تھا. اب تو اس وقت خود الیاس قادری صاحب جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا وہ خود ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں. اب یہ رولا ختم ہو چکا ہوا ہے, یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, کوئی زیادہ وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الکوہل تو ویسے اس پہ رہتی نہیں ہے, اڑ جاتی ہے. اور دوسرا وہ اتنی ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے کہ ایسا سچ کوئی اس میں ایشو رہتا نہیں ہے. اور نہ یہ الکوہل جو ہے ناپاک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. شراب پینا حرام ہے, شراب کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہیں. خون پینا حرام ہے, خون کپڑوں کو لگ جائے, بلکہ خون آپ کھاتے بھی ہیں یار. آپ جو ہڈی کے اندر گودا اور خون اور جو بوٹی اور ہڈی کے درمیان لگا ہوتا ہے وہ آپ کھاتے نہیں ہیں. کون سا خون کھانا حرام ہے؟ بہتا ہوا لہو آپ کے لیے حرام ہے. خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا لہو, مردار, اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے, جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں 11ویں 12ویں, اللہ یہ کہ اللہ کے نام ہی کوئی دے تو ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. دینی امور پر اجرت لینا جی جائز ہے قرآن پڑھاتے ہوئے, بالکل. میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ جو صحابی نے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ لیا تھا سورہ فاتحہ کا دم کرنے کے اگینسٹ. میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ویڈیو, MTJ جب لانچ ہوا تھا نا طارق جمیل صاحب کا, اس پہ میں نے پھر نا اس ٹاپک کو اسی کلپ کے اندر ایڈریس کیا تھا. آپ جا کے لکھیں امام مسجد کی تنخواہ, تو میں نے اس میں بتایا تھا امام مسجد نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں, لیکن جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور جو اپنا ٹائم وہاں پہ مسجد کی خدمت میں لگاتا ہے اس کی تنخواہ وہ لے سکتا ہے, نماز کی اجرت نہیں لے سکتا. وہ واضح حدیث ہے سنن نسائی کے اندر. امام حاکم نے اسے مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے. نہ اذان کی اجرت ہو سکتی ہے, نہ نماز پڑھانے کی اجرت, اور نہ یہ کہا کریں کہ جی ٹائم دی لیندے نے اجرت, نماز دی نہیں لیندے. ہاں یہ بھی جعلی بات ہے. ٹائم ادھر سے ہی لینی ہے, نماز اپنے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اجرت کیوں لے رہا ہے؟ وہ اصل چیز ہے کہ جو بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, جس طرح مدارس میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ امام مسجد نہیں ہوتے. مدارس کے اندر انہوں نے استادوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, جس کی قرات اچھی ہے اس کو فجر مغرب عشاء دے دیتے ہیں, کسی کو زور اثر دے دیتے ہیں, تو کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نہیں تنخواہ والا معاملہ, یہ کہتے ہیں بعد میں ہی لوگوں نے کیا ہے, پہلے پرانے بزرگوں کے نزدیک ان کے وہ جائز نہیں تھا. نماز کے فرائض اور واجبات کے بارے میں بتا دیں جن کے چھوٹ جانے پر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. سجدہ سہو
اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں میری ویڈیو آدھے گھنٹے کی کھل جائے گی، میں نے وہ 8 غلطیاں بتائی ہیں جن میں سے 5 کے اوپر تو واقعی سجدہ صاحب ہے اور 3 مشہور ہیں کہ سجدہ صاحب ہے ان پہ نہیں بنتا. وہ سارا آپ دیکھ لیں، پورا یہ تفصیل طلب ہے چونکہ اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھ لیں. Which activities we can perform after the death of Muslim according to Sunnah. اس کے بعد پہلی ایکٹیویٹی تو آپ نے کرنی ہے کہ فوراً سے پہلے اس کے غسل کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو کفن دینا ہے، اور اس کے بعد اس کے قبر کے لیے کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو غسل دیں. یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے مردہ رکھا ہوا ہے یا 3 گھنٹے کے لیے رکھا ہوا ہے اور دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے اسے غسل دیتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے آپ نے غسل دینا ہے. اور اس سے بھی پہلے جب اس کی روح نکل جائے تو پاؤں سیدھے کر کے دونوں انگوٹھے ساتھ رکھ کے جوڑ دیا جائے، اور یہ چہرہ جو ہے یہ دائیں طرف کر دیا جائے تاکہ قبلہ رخ جب دفنائے تو چہرہ اس طرف ہو، اور اس طریقے سے منہ بھی بند کر دیا جائے کیونکہ وہ جس حالت میں ہوتا ہے پھر ویسے ہی سلسلہ آگے چلتا ہے. اور اس وقت اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کے کپڑے اتار کے وقتی طور پہ کچھ چادریں احرام کے طور پر جس طرح لی جاتی ہیں کفن کے طور پہ دے دی جائیں تاکہ وہ کپڑے ضائع نہ ہو، بعد میں پھر وہ کینچی مار کے اتارنے پڑتے ہیں کیونکہ جسم تو اکڑ گیا ہوتا ہے. جب تازہ تازہ جس کی روح نکلتی ہے اس وقت تو آپ اس کے کپڑے اتار بھی سکتے ہیں جس طرح چھوٹے بچوں کے اتارے جاتے ہیں. باقی اس کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور قبر پہ جا کے اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، اور روزانہ دعاؤں میں یاد رکھیں مردوں کو. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. حضرت عمار کے قتل کے باوجود اور حدیث کا علم 2812 ہونے کے باوجود قاتلین کو ہم کیسے رضی اللہ عنہ کہہ لیں؟ تو نہ کہیں یار، آپ کو ہم نے یہ کہا آپ ضرور کہیں. آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا نہیں، آپ کے نہ کہنے سے کسی کا ختم نہیں ہونا. ہمیں کیوں آپ منع کرتے ہیں؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس شخص کی اپنی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ماموں تو آپ نے بنایا ہوا ہے نا. اس طرح کو ماموں بنتا ہے یار، جس عورت کی وجہ سے آپ ماموں کہہ رہے ہیں وہ عورت تو پہلے مسلمان ہوئی ہے اور اس نے اپنے اس بھائی اور اپنے باپ کی ڈانٹ کھائی ہوئی ہے کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے. کل کو وہ مسلمان ہو گئے کہ میں نانا ہو گیا ہوں، دوسرا کہ میں ماموں ہو گیا ہوں. گل کرنے لی کرو یار. تو حضرت علی نو چاچو کیوں نہیں کہندے ہو؟ پھر حضرت علی بھی تو حضور کے کزن ہے. کوئی ماموں کوئی نانا، یار بس وہی رشتہ ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. بس یہ رشتہ ہے. یعنی نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں. اے باقی چاچے مامے تائے جڑے بنائے جے نا چھڑ دیو. جدو قرآن حدیث مک جائے پھر یہی کام رہ جاتا ہے. کیا قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے؟ نہیں، شرک تو نہیں ہے، جائز ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کو اس کی عبادت تو نہیں کر رہے. ڈاکٹر سرار صاحب کا معاملہ اس معاملے میں غلو پہ مبنی ہے. نماز میں صرف فرض پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، فرض رکھتے ہیں پڑھ لینے سے. سنت موقدہ پڑھنی ضروری ہے، پڑھیں، ضرور پڑھیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھیں، کبھی کبھار مجبوری ہو تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جو اوبلیگیشن ہے وہ صرف فرض کے اوپر ہے. کیا فرض نماز ہی کافی ہے؟ آپ یہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک بدو صحابی آیا تھا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا فرض نماز ادا کر، ہاں نفلی جو تیری مرضی. نفلی سے مراد پنجابی والے نفل نہیں. حدیث میں نفلی نماز، سنتوں کو نفلی نماز کہتے ہیں. حدیث میں سنت نماز تو ذکر ہی کہیں نہیں ہوئی. حدیث میں آئی ہے فرض نماز اور نفلی نماز. نفلی نماز ہی سنت موقدہ بھی ہے، سنت غیر موقدہ بھی ہے، عام نوافل بھی ہیں اور وطر بھی ہے. تو اس نے کہا رسول اللہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ. تو وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں، جو اس نے کہا تھا فرض نماز تو اس میں سنتا بھی شامل سن، اس زمانے سے نہیں ہونی ہے بھائی. اور اگر تو کہنا شامل ہے تو پھر اس کے آگے ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرض زکوٰۃ 2.5% کے بعد بھی کوئی اور ساتھ سنتے بھی زکوٰۃ دی ادا کرنی ہونی نے. آیا نا داڑ تھلے اتنے کہنا نہیں جی 2.5% دے لی باقی سارا پاک. ادھر بھی بھائی 17 رکھتے پڑھ لی باقی ساری معاف. پڑھیں، ہم ترغیب دلاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آبلیگیٹری نہیں ہے. اگر صرف عشاء کی 17 رکھتے بتائیں گے تو کس نے دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں اور آپ نے خالی عشاء کی 17 بتائی ہیں، تو آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں. جمعے کے بعد اجتماعی سلام پڑھنا کیا جائز ہے؟ بدعت ہے جی. ویسے کبھی کوئی نعت کے طور پہ پڑھ لے علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جو انہوں نے مستقل ایک فیچر جمعے کا بنا دیے تو بالکل بدعت ہے. یہ تو باقاعدہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، وہ آپ دیکھ لیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ برائے مہربانی قرآن سنت کی روشنی بیان فرما دیں. جی یہی ہے جو آپ نے بیان فرما دیا ہے کہ آپ اس معنوں میں بھی یہ آیا قرآن میں کہ اے اہل ایمان اگر تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں تو اب اللہ رسول کی بھی مانو.
تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یعنی تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام ہمارے راہبر ہیں، تو اب مانو نا ان کی بات، کیوں نہیں مان رہے؟ یہ معنی بھی درست ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی درست ہے کہ وہ بات تم کیوں کر رہے ہو جو تم نے کل کو پوری نہیں کرنی، صرف کسی کو گولی کروانے کے لیے کسی سے وعدہ کرتے ہو اور کل کو آپ اپنی بات سے پھر جاتے ہو، یہ منافقت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگ عموماً لے رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ خود نیک نہیں ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم نہ دیں، کیوں لوگوں کو وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یہ بھی کسی معنوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نیکی کا حکم دینا آپ روک نہیں سکتے۔ یعنی ایک بندہ کہ جی پہلے میں خود نیک ہوں گا پھر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا، تو یہ دن تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں خود اتنا نیک ہو گیا ہوں۔ نیکی کا حکم دینا پیرلل میں ایک کام ہے، اور برائی سے روکنا پیرلل میں ایک کام ہے۔ چاہے انسان خود کر بھی رہا ہو، کوشش کرے، بولنے سے بھی بعض اوقات انسان کو استقامت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ضرور شرمندہ کرے کہ یار میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کرو، خود ایسا کرتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوگا، وہ اس کے اندر اصلاح کا پہلو بھی آ جائے گا، اس لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں اور صحابہ مغفور ہیں، تو اللہ نے سب صحابہ کے گناہ ایڈوانس میں معاف کر دیے ہیں، پھر علی بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کیوں بولتے ہیں؟ علی بھائی کتنے بول دے نا، دیساں بول دیے نا، قیامت تک بولن گیا۔ یہ رسول اللہ سے پوچھیں، قیامت دن جب ملاقات ہوگی نا تو آپ نے پوچھنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ جب آپ کے وہ فلاں فلاں بخشے گئے تھے تو آپ کیوں کہہ کے گئے ہیں کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے؟ آپ یہ کیوں کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارے کو باغی جماعت قتل کرے گی؟ یہ تو مقدمہ رسول اللہ کے خلاف آپ نے کھڑا کرنا، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اپنا ایمان پر بات کرو۔ میں تو ڈاکیا ہوں، ڈاکیے سے آج تک کسی نے جھگڑا کیا کہ چٹھی کیوں لے کے آیا؟ ایسے میری موت دا پروانہ لکھے ہے، جج نے ڈیسیژن کیتا ہے، منو پھانسی ہوئی ہے، تو اگر 2812 تہاڈی موت دا پروانہ ہے تو میرے نال کیوں لڑتے ہو؟ جس جج نے فیصلہ کیتا اس نال جا کے لڑو، تو دنیا بھی برباد کرو اور آخرت بھی جاؤ جہنم وچ، میں منو بھی خوشی ہوئے گی کہ میرے نبی تے گستاخ جہنم میں سڑتے پے نے۔ ماموں نو بچا دیا پیچھے، اپنی قبر نہ بھاری کرو یار، اپنی قبر دی فکر کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل نالج نہ ہونے کے باوجود غریب سادہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں دیہاتوں۔ اگر اس طرح کے جو ڈاکٹرز ہیں نا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کمائی حلال ہے کہ نہیں، کمائی تو حرام نہیں آپ کہہ سکتے اگر وہ صحیح علاج کر رہے ہیں۔ چھوٹے موٹا علاج تو میں بھی یار کر لیتا ہوں، مطلب ڈاکٹروں کے اتنے ہاتھ لگے ہیں کہ میں کئی معاملات میں مشورے دے دیتا ہوں کہ ایک سر درد ہے تو بجائے سٹی سکین کرانے کے ایک دفعہ نظر چیک کراؤ۔ ڈاکٹر نے تو پہلے تمہارا 10,000 لگوانا ہے، بعد میں اینڈ پہ اس نے کہنا نظر چیک کراؤ، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں۔ گردے میں تکلیف ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی پہلے الٹرا ساؤنڈ کرا لو، اس نے تو آپ کو پہلے 3 مہینے دوائیاں کھلا کے اینڈ پہ پتری بھی کوئی نہیں نکلنی، پتہ چل رہا ہے اپینڈکس ہے۔ ڈاکٹر تو چنگا، تو میں بھی ڈاکٹر ہے، اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو بڑے نیک قسم کے ڈاکٹر ہیں۔ باقی قانوناً جو بندہ اتھرائز نہیں ہے نا اس طرح کے معاملات کرنے کا، تو اسے اس طرح کی حرکت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بعض اوقات وہ چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں، تو قانوناً تو وہ جرم ہے۔ چھوٹی موٹی جو دوائی والا معاملہ ہے نا وہ آپ دیتے ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر نہ لکھیں اپنے، دیکھیں نا میں نے لکھا ہے اپنے ساتھ علامہ یا مولانا، انجینئر ہی لکھا ہے نا، جہے میں ڈگری کیتی ہے نا، اس تو بعد میں قرآن و حدیث دے تانوں حوالے دینا، میں تو وچوں نکل جانا، اور میں تانوں نال ہاں یہ میرا جرم ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو ڈگری والے عالم جو بات کر رہے ہیں نا قرآن میں اس کے الٹ لکھی ہوئی ہے، اور ایک اندر میں قرآن پڑھ کے عالم بڑا ہے نا، قرآن کو نہیں سے پڑھے ہویا، یہ جعلی ڈگری سے۔ رسول خدا علیہ السلام نے تو خطبہ حج میں فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تو ہم پنجابی سندھی اردو بولنے والے میں فرق نہیں کرنا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ پنجابی تو سب سے کم یہ فرق کرتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ پنجاب کی فوج نے یہ کر دیا اور پنجاب کے فلاں لیڈر نے یہ کر دیا، وہ ہماری بھی ریزرویشن ہے کہ پنجاب کے اوپر ریسورسز زیادہ خرچ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی صوبوں کے، لیکن پنجابیوں کا اتنا کھلا دل ہے، آپ یہاں کسی بھی دوسرے قومیت کے لوگوں کے دل میں نفرت نہیں دیکھیں گے۔ کبھی آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ پنجاب میں پٹھانوں کا قتل عام ہوا ہو، بلوچیوں کا، لیکن جائیں کوئٹہ میں پنجابیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سندھ میں چلے جائیں مہاجروں کا قتل عام ہوا، مہاجروں نے سندھیوں کا کیا۔ سب سے زیادہ ایکسیپٹنس اگر ہے نا تو وہ پنجابیوں کے اندر ہے باقیوں کے لیے۔ اسلام آباد پنجاب کے اندر بنا ہوا ہے، بس وہ نام کے یہ کیپٹل ہے نا، ہے تو پنجاب کے اندر ہے، پنڈی اور اسلام آباد کٹھے 2 سٹیز ہیں۔
اس ٹائم آدھا اسلام آباد جو ہے نا پٹھان بیٹھے میں، لیکن کوئی آپ کو جھگڑا نظر نہیں آئے گا. یہ سارے کا سارا مسئلہ کرتے ہیں نان پنجابی، اور اس سے مراد میں عوام الناس. تو نہیں ہونا چاہیے فرق، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں. عبداللہ ابن ابی کہ کیا کرتوت تھے جس کی وجہ سے اسے منافق کہا گیا؟ کرتوت تو کئی ایک ہے نا جی اس کے، آپ کے سامنے سب سے بڑا تو اس کی وہ جو اتنی گستاخانہ بات قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے سورۃ المنافقون میں، کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو ذلیل کہہ دیا، اور قرآن نے یہ عبارت نقل کی ہے اس کی. میں کرتا تو گستاخ ہو جاتا، قرآن نے کی ہے کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، قرآن نے خود نہیں کہا. اور زید بن ارقم نے یہ بات سن لی تھی، انہوں نے حضور کو آ کے شکایت لگائی کہ اس طرح عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا، حضور نے بلوایا تو مکر گیا. اب زید بن ارقم بڑے دکھی ہوئے کہ میری کریڈیبلٹی لوز ہو گئی ہے، اور اللہ نے ان کے دکھ اور ان کی آہ کو ایسا سنا کہ قرآن میں پھر آیت نازل کر دی کہ واقعی یہ زید کی بات درست ہے. تو یہ بخاری میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں، قرآن میں سورۃ المنافقون پڑھ لیں. بلکہ بخاری میں تو وہ حدیث یوں شروع ہوتی ہے کہ جب واقعہ ہررا ہوا اور مدینے میں قتل عام ہوا انصار مدینہ کا، تو زید ابن ارقم نے انس ابن مالک کو خط لکھا کہ انس صبر کیجئے گا، کیا رسول اللہ نے ہمیں پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ انصاریوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، یعنی بنو امیہ کے سارے کرتوت. تو صبر کریں اس کے اوپر یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملنا. تو حضرت انس نے وہ خط پڑھ کے سنایا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اس شخص نے مجھے خط لکھا ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، کہ جب اس نے حضور کو شکایت کی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یہ بکواس کی تھی عبداللہ ابن ابی نے. تو زید ابن ارقم نے حضور کو آ کے بتایا تھا کہ یہ اوپر سے تو بڑا یہ فن خان بنا ہوا ہے، اندر خانے یہ آپ کے بارے میں، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن نازل کیا تھا. میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی روشنی میں، جی شریعت کی روشنی میں یہ ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ ہے جی شریعت میں. باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بزرگوں کی تعلیمات ہے. 3 بیٹیوں کا نانا کی پراپرٹی میں حصہ جبکہ ماں اور باپ فوت ہو چکے ہیں. ماں اور باپ فوت ہو چکے ہیں تو نانا کی پراپرٹی تو ظاہر ہے پھر وہ ادھر تک تو نہیں جائے گی، وہ تو نانا کی اپنی اولاد میں ہی ہوگی. ہاں نانا کو اگر خطرہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مسئلہ ہو جائے گا تو وہ گفٹ کر سکتے ہیں 1/3 مال تک، وصیت بھی کر سکتے ہیں. وصیت ادر دین وارث ہوتی ہے، تو یہ چونکہ وارث نہیں کو کریں گے. میں ایک پروفیشنل بیڈمنٹن پلیئر ہوں، ہمیں شارٹس پہننے پڑتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، اگر نیچے ہوں تو گیم میں پرابلم ہوتی ہے. یعنی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے نہیں دیتے. تو اب مجھے بتائیں میں اس کو کیا کروں گی؟ تو نبی اسلام ہی بتا سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. سطر تو ننگا ہی ہے، غلط ہے. نماز میں گندے خیالات کو کیسے ختم کریں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. جب ہر وقت ہی گندے خیال لے کے آپ مسجد میں جائیں گے. اچھا میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں. کیا پیپر کی تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ پیپر میں جو چھٹیاں آتی ہیں 3 دن خوب کھیلتے ہیں آپ، اور جب پیپر کا ٹائم ہوتا ہے 5 منٹ پہلے موٹر سائیکل لگا کے ڈائریکٹ جا کے پیپر دے کے آ جاتے ہو، پھر کیا ہوئے گا؟ فیل ہی ہوگے. ایسا تو نہیں ہوتا. پیپر کے وہ جو 3 دنوں کی چھٹیاں ہیں دماغ میں ہر وقت پیپر سوار ہوتے ہیں، تب بھی جا کے مشکل پاس ہوندے ہو. تو نماز کے لیے بھی تو آپ یہی کر رہے ہیں نا، ایک دم اچانک نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں. بھائی تسلی سے اذان ہوئی ہے، جائیں وضو کریں، جا کے 2 نوافل پڑھیں. بخاری میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. 3 دفعہ حضور نے فرمایا. پھر فرمایا کہ جس کی مرضی پڑھ لے نہ پڑھے. تو وہ سنتیں تو اللہ نے رکھ دی ہوئی ہیں. زور سے پہلے 4 رکھ دی ہوئی ہیں، فجر سے پہلے 2 ہیں، مغرب سے پہلے بھی 2 ہیں. تو آپ اس طریقے سے کریں، پھر جا کے کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ کنسنٹریشن ہوگی. نماز کا ترجمہ بھی یاد رکھیں. مطلب ایک سیکھیں نا ایک چیز کو.
نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے فرمایا تھا جب فرقے ہو جائیں گے تو آپ تمام فرقوں سے جدا ہو جانا. اس کی وضاحت یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو پکڑ لینا, اور اگر امیر نہ ہو تو سب سے الگ ہو جانا. جی تو ہم یہ ایسے ہی ہوئے, میں نے دیکھے نا سارے فرقوں سے الگ ہو گئے, تو ہم ہی تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, اپنے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. لیکن الگ ہو کے یہ نہیں کہنا کہ باقی کافر ہو گئے, ان کو بھی اپنے ساتھ تصور کرنا ہے, وہ امت کا حصہ ہیں, ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کیا امام زین العابدین نے کربلا کے بعد یزید کی بیعت کی؟ توبہ توبہ توبہ, کو گل کرنے لی کرو. اسی نہیں میں مندے یزید نو دے پورے خاندان نو تے جنہاں دا خاندان ذبح کیتے ہیں, جن کے والد شہید, آپ کدھر سے بیعت کی؟ کوئی بیعت نہیں کی. حضرت صاحب معلوم کرنا ہے کہ طلاق اگر غصے میں 3 بار کہیں, بھئی غصے میں تو 3 بار آئی لو یو تو کوئی نہیں کہتا, طلاق ہی دیتا ہے جی, طلاق ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. کیا بخاری مسلم پہ اجماع ہے؟ اگر اجماع ہے تو پھر اہل تشیع ان کتاب اجماع امت, اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں اجماع پایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ پوری امت کے ہاں اس طرح نہیں ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, چونکہ میجارٹی اب اہل سنت ہی ہیں 85% دنیا میں, اس لیے اجماع امت کی بات کی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں. باقی تو ٹھیک ہے آپ کی بات. شیعہ بھی ساری کا تو انکار نہیں کرتے, اب کچھ حدیثیں تو ہے ہی ساری سنیوں کے پاس ہیں. ایون آپ شیعہ کی مساجد میں بھی یہ حدیث دیکھیں گے نا, الحسین منی و انا من الحسین, تو نیچے جامع ترمذی لکھا ہوتا ہے. جی ہاں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, نیچے اصول الکافی نہیں لکھا ہوتا, صحیح مسلم لکھا ہوتا ہے. جی ہاں, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, نیچے بخاری اور مسلم ہی لکھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. اگر غسل کر لیں تو بعد میں استنجا کر سکتے ہیں, اور غسل پر کوئی فرق نہیں. غسل کرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگرچہ اس میں بھی 2 رائے ہیں, لیکن مضبوط رائے یہی ہے. استنجا سنت بھی بخاری مسلم میں ہے کہ غسل سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, بعد میں نہیں کرنا. علی بھائی مہاجر بھائی اردو سپیکنگ اور پنجابی ایک دوسرے کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. غلط کرتے ہیں جی, ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں دیکھتا ایک دوسرے کو حقیر نظر سے. ہمارے انڈیا سے اسٹوڈنٹ ہوں, پاکستان سے ہوں, پنجاب سے ہوں, کے پی سے ہوں, سارے ایک دوسرے کو ایک نظریے سے دیکھ رہے ہوں. اسلام کیسا ان سب کو ایک رشتے میں باندھ دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ذہن میں تو نہیں. اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اللہ سے ڈر جائے, اللہ نے اس بنیاد کے اوپر یہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. آج کل مختلف کام کے مالکان اپنے ملازمین کو محنت سے کام کرنے کی تلقین تو کرتے ہیں, لیکن ان کا موجودہ حالات کے مطابق تنخواہ نہیں دیتے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے. اگر گورنمنٹ نے جس طرح اناؤنسمنٹ کی تھی پچھلے دنوں میں, پتہ نہیں وہ پوری خود انہوں نے کی ہے کہ نہیں, کہ 25,000 تنخواہ رکھی جائے ملازمین کی, لیکن ملازمین سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہ 25,000 تنخواہ اس ملازم کی ہے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے. ڈیوٹی آپ کی 8 گھنٹے کی ہے, اس میں 2 گھنٹے میں آپ دودھ پتی پیتے ہیں اور نماز ظہر پڑھتے ہیں, پیچھے تو 6 رہ گئے. 6 بھی ایک صبح 10 بجے چاہ دا وقفہ, ایک شام نو 3 بجے چاہ دا وقفہ, نیٹ تے 4 گھنٹے ہی رہ گئے, تو پھر تمہیں تنخواہ 12,000 ہی ملنی چاہیے, 5,000 نہیں ملنی چاہیے تھی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, حاضرین کے حق میں, تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے
اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے متاثرین ہیں، اسی طریقے سے انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، کشمیر میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں مسلمان، افغانستان میں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. گھر میں کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.